الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت قطب دفن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی اس خوبصورت نگری میں، گلبرگہ شریف میں، آج سے سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ حج تربیتی کیمپ شروع ہوا اور اس کا پہلا دن الحمدللہ وادی مینا تک جا کر ہم ٹھہرے ہیں. اور مینا میں حاجی صاحبان شب عرفہ گزارنے والے ہیں. وہی کچھ منظر آج یہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے. کیسا لگ رہا ہے کہ ہم بھی مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک ٹینٹ ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور اس رات کو ہم یادگار بنا رہے ہیں. وہ بھی ان لوگوں کے درمیان جن کو اگر اس شہر کے اولو الالباب کہا جائے تو پھر کچھ بیجا نہیں ہوگا. عقل والے لوگ، the people of wisdom, the wise people. یہ خصوصی نشست ہے. ویسے تو عمومی روڈ پروگرامز یہاں تو بہت ہوئے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ شہر گلبرگہ شریف میں میں آپ لوگوں سے اس طرح اتنے کلوز ہو کر کے، قریب ہو کر کے مخاطب ہوں، اور اس میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. اس میں کوئی جوشیلی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کچھ تبادلے خیال کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے لیے اگر ہم تھوڑے قریب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ محفل قریب ہی کرنے کے لیے ہے. ایک گیٹ ٹوگیدر ہے، اس میں آپ سے کچھ سنوں گا، آپ مجھ سے کچھ سنیں گے. بڑا اچھا لگا کہ آپ میری ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے آگے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک پازیٹو مائنڈ لے کر کے یہاں پر آئے ہیں. یہ محفل کیوں ہم یہاں پر منعقد کر رہے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. شہر کے عمائدین ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، سرجنز ہیں، پیتھولوجسٹ ہیں، کیمسٹ ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، فنکشن ہال ہیں، کپڑے کے بزنس کے یہاں ہستیاں ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ایک کریم ہے طبقہ. جب یہ سب کامیاب لوگ ہیں تو پھر ان کے ساتھ گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ سکسیسفل لوگ ہیں، بات تو ان کے ساتھ کرنی چاہیے جن کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. تو پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے.
What is the definition of success? उसके लिए एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने पेश करता हूं. आप सबने अपना वक्त यहां पर दिया है आज, जो बहुत कीमती है. आपके पास सब कुछ है लेकिन वक्त नहीं है. डॉक्टर से पूछिए, नो टाइम. इतने पेशेंट्स हैं, कहां जाएंगे, किसको देखेंगे. बिजनेसमैन से पूछिए, सीजन अभी आया, सीजन ही आया ना अभी, वो वाला उसका सीजन है, फिर दिवाली का सीजन, फिर रमजान शरीफ का सीजन, अलग अलग सीजन होते हैं. फ्रूट मर्चेंट्स को पूछो, ये फ्रूट नहीं आया, दूसरा फ्रूट आ गया, सब सीजन. नेकियों का सीजन कहां है? थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इसमें हमको. हमारे सब सीजन्स हैं. टाइम हमारे पास क्या नहीं है? मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं. हमारे पास क्या नहीं है? आई विल आस्क यू, व्हाट इज टाइम? टाइम की डेफिनेशन क्या है? टाइम कहते किसको है? आप बताइए, टाइम किसको कहते हैं? व्हाट इज टाइम? हाउ डू यू मेजर टाइम? ये ओके, जो जवाब है दीजिए, मैं लूंगा. हो सकता है मुझे कोई नया जवाब मिल जाए, मेरे दिमाग में कुछ होगा, लेकिन आपसे कुछ मिल जाएगा मुझे, वो भी मैं लेने को तैयार हूं. इसलिए तो बैठे हम यहां पर, पढ़े लिखे लोग हैं सब, माशाल्लाह. अच्छी गैदरिंग है. सिलेक्ट पीपल. आप कहते हैं यू मेजर टाइम विथ योर वॉच. क्या वॉच से आप मेजर करते हैं? कैसे मेजर करते हैं? कैसे गिनते हैं टाइम को? हाउ डू यू मेजर इट? सेकेंड्स. लेकिन आजकल की दुनिया तो सेकेंड्स को भी फ्रैक्शन में तकसीम कर चुकी है. पहले तो सेकंड सबसे छोटा था, अब उससे भी छोटा हो गया. माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड्स नीचे. आप देखिए, स्प्रिंट के जो भागने वाले जो होते हैं 100 मीटर स्प्रिंट की, उसमें 9.0000 सेकंड समथिंग, उस सेकंड को भी तोड़ दिया लोगों ने, इतना बारीक कर दिया है. पहले लोग समझते थे एटम सबसे छोटा है, एटम को भी ब्रेक कर दिया ना अभी. उसमें भी न्यूट्रॉन अलग आ गए, इलेक्ट्रॉन अलग आ गए, पॉजिट्रॉन. अब उसके अंदर भी पॉजिट्रॉन अलग हैं, और क्या क्या ट्रॉन, और कितने सारे और ट्रॉन अंदर निकलेंगे उसमें से. तो जौहर सबसे छोटा जर्रा था, महीन जर्रा था, उसको भी ब्रेक कर दिया. उसके जरिए से फिर न्यूक्लियर एनर्जी निकाल ली, न्यूक्लियर रिएक्शन कर दिया, बहुत सारी चीजें कर दी. व्हाट इज टाइम? आई विल टेल यू. टाइम इज fast when you are late. Time is slow when you are bored. Yes or no? Time is never ending when you are in pain. रात को कभी पेट में दर्द हो, देखना, वो रात कटती ही नहीं है या नहीं? इस तरह से टाइम की कई डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं. अगर आपको जॉब पे जल्दी जाना है सुबह और आप लेट हो गए हैं तो टाइम फास्ट जाएगा, वो फास्ट जाएगा. क्या वाकई वो फास्ट जाता है? आपको ऐसा लगता है कि वो टाइम फास्ट गया इसलिए आप लेट हो गए? टाइम अपनी जगह चल रहा है. आप गमगीन हैं और आपको लगता है कि ये तो बहुत स्लो चल रहा है. क्या वाकई वो स्लो चल रहा है या ये सिर्फ एक एहसास है? तो टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो हमारा रिलेटिव एहसास है जो टाइम को डिसाइड करता है. When we are happy, it flies. हालांकि वो उसी सेकंड से चलने वाला है, लेकिन हमको लगता है कि अरे अच्छे दिनों में तो टाइम जल्दी निकल गया. लोग कहते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं. अब देखें टाइम किसका जल्दी जाता है और किसका लेट, उससे पता चलेगा दिन अच्छे हैं या नहीं है. रिलेटिव डेफिनेशन. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव. आइंस्टाइन ने भी यही कहा था. E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का जो उसने हमको फॉर्मूला दिया है, उसमें भी कहा एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव. इसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, किसी से कंपेयर करेंगे तब हमको पता चलता है कि क्या है एक्चुअल. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं. मैं एक दिन एयरक्राफ्ट में सफर कर रहा था, और आपको बताऊं, आपको खुशी होगी, मैं पायलट भी हो गया हूं. हाँ, अभी मई महीने में मैंने एक हवाई जहाज उड़ाया था इंग्लैंड में. एक पायलट दोस्त था मेरा चाहने वाला, अपना सुन्नी है, नाज शरीफ का बड़ा शौकीन है, और वो पायलट है. उसने कहा चलो मैं आपको ले चलता हूं. और
ہم لے چلیں گے, ہوا میں جانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کنٹرول دے دوں گا, آپ چلائیے گا اس کو, اور میں نے چلائی الحمدللہ. تو یہ سب نعت خوانی کا صدقہ ہے, سبحان اللہ, کہ عطا کر دیا جاتا ہے. جو اپنی حیثیت بھی نہیں ہوتی وہ بھی سب مل جایا کرتا ہے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, ورنہ کہاں میں اور کہاں پائلٹ کی سیٹ اور کہاں وہ ہوائی جہاز اور کہاں کیا, یہ میری پاسبلٹی تھی ہی نہیں کبھی. لیکن یہ دین کا صدقہ ہے, سبحان اللہ, کہ اس کی وجہ سے یہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا. تو ایک دن میں فلائی کر رہا تھا افریقہ, سینٹرل افریقہ کی طرف سے, میں بمبئی آ رہا تھا واپس, اور اس وقت اتنی ریسٹرکشنز نہیں تھیں ایروپلین کے اندر. تو میں نے ایسے کیجولی ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ آئی وانٹ ٹو گو ان ٹو دا کاکپٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو سی ہاؤ دا پلین از فلون, آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا پائلٹ. تو اس نے کہا اوکے آئی ول آسک فار دا پرمیشن, میں پوچھوں گی اگر پائلٹ آپ کو پرمیشن دیتا ہے کاکپٹ پہ جانے کی تو آپ کو ہم جانے کی اجازت دیں گے. ایتھیوپین ایئر لائنس کا پلین تھا. تو وہ گئی اور اس نے پائلٹ سے پوچھا کہ ون جینٹلمین وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. تو پائلٹ نے یس کر دیا. مجھے امید نہیں تھی کہ کاکپٹ کے اندر آنے کی پرمیشن کوئی دے گا. میں اسی امامہ شریف میں ایسے ڈریس کے اندر تھا, گیا میں. تو پائلٹ اور جو فرسٹ آفیسر ہوتا ہے کو پائلٹ, اس کے بیچ میں ایک جگہ تھی, تو دونوں نے مجھ کو وہاں پہ بٹھایا اینڈ گڈ 45 منٹس تک انہوں نے مجھ سے گفتگو کی وہاں بیٹھ کے دونوں نے. میں نے ان کو بتایا کہ میں اسکول میں پرنسپل ہوں, سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, MSc ہوں, ایسا ہوں. اور کافی انٹرسٹ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی. انہوں نے کچھ مجھ سے کوشچنس کیے, میں نے ان سے کچھ کوشچنس کیے. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ٹیک آف کیسے کرتے ہیں آپ, لینڈنگ کیسے کرتے ہیں, اتنے اوپر سے آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ یہاں اترنا ہے, یہ ہے وہ ہے, نیویگیشن سسٹم کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. بہت ساری معلومات مجھے اس وقت ملی. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آف فلائنگ دا پلین اس وقت مجھے پہلی مرتبہ ملا. ایک کوشچن میں نے اس سے کیا تھا, وہی سمجھانا چاہتا ہوں, ابھی میرا پوائنٹ اس پر میں آ رہا ہوں. میں نے کہا کہ پائلٹ وین وی ٹیک آف یو ہیو ٹو ہیو دا تھرسٹ. اس کو اوپر اٹھانے کے لیے ایک تھرسٹ, اسپیڈ, ویلوسٹی اتنی ملنی چاہیے تبھی وہ ٹیک آف کرے گا, ورنہ گر جائے گا, نہیں اڑے گا اوپر. وہ منیمم ویلوسٹی کتنی ہے؟ اس نے کہا ڈیپینڈز آن دا پلین, پلین کی سائز پر, اس کے انجن کے پاس کیپیسٹی پر. کسی کی 500 کلومیٹر, کسی کی 700, اتنا تھرسٹ ملے گا تبھی وہ اوپر اڑ سکتا ہے, اس سے پہلے وہ اڑ نہیں سکتا. پھر وہ اس کو اٹھاتے ہیں, اس کے لیور کو ایسے اٹھاتے ہیں تو وہ اوپر اڑتا ہے. میں نے کہا اس وقت تو اتنا لگتا ہے تیز دوڑ رہا ہے. ونس یو آر ایئر بورن, آپ اوپر 37,000 فیٹ کی اونچائی پر اوپر آ گئے, دین اٹ لکس لائک اٹس سم تھنگ اسٹل. وہ تو چلتا ہوا لگتا ہی نہیں ہے, وہ لگتا ہے ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے. پھر پہنچتا کیسے ہے؟ وہ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ چل رہا ہے, یا اس کی اسپیڈ ہم کو محسوس نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتی. پائلٹ نے کہا ویٹ, آئی ول آنسر یور کوشچن, تھوڑی دیر ویٹ کرو اینڈ کیپ لوکنگ آؤٹ سائڈ, باہر دیکھتے رہو, میں جواب دوں گا تمہارے سوال کا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل کا بڑا ٹکڑا آیا اور وہ کھڑکی کے پاس سے گزرا, سب ایسے نکلا. تو پائلٹ نے کہا ڈیڈ یو سی از دا پلین موونگ؟ میں نے کہا یس. اب جب بادل گزرا نا تو مجھے پتا چلا کہ پلین, ہاں. اس نے کہا دس از ریلیٹو ویلوسٹی. کوئی چیز ہونی چاہیے کمپیئر کرنے کے لیے سامنے, تب اپنی رفتار معلوم پڑتی ہے. کوئی کمپیریزن کے لیے نہ ہو تو اپنی رفتار کیسے پتا چلے؟ ہم زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ہو ہی نہ. سمجھ رہے؟ اللہ نے سب ریلیٹو بنا کے رکھا ہے کہ تمہاری رفتار اس وقت معلوم پڑے گی جب تمہارے ساتھ کوئی ہوگا. اسپرنٹر کی بھی رفتار اس وقت بڑھتی ہے جب اس کو ٹف فائٹ کوئی دیتا ہے, ورنہ اس کا ٹائمنگ اچھا نہیں آتا. اس کے ساتھ دوڑنے والا کوئی چاہیے. ہمیں کوئی کمپٹیشن چاہیے, ہمیں کوئی ریلیشن چاہیے, کوئی ریلیٹیوٹی چاہیے. اس کو ہم کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے, لیکن ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. مین مسئلہ کیا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. اس کے لیے میں بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیوں ہم کو کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا. ٹائم نہیں ہے لیکن ٹینشنز تو ہیں آپ کے پاس, وہ تو نہیں بول سکتا. ٹینشنز تو ہیں, حد سے زیادہ ہو گئے, غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا, بگڑا جاتا ہے کھیل میرا, آقا آقا سوار آقا, ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری, للہ یہ بوجھ اتار آقا. اعلیٰ حضرت نے علاج دے دیا اس کا, ان کی بارگاہ میں عرض کرو بوجھ اتر جاتا ہے.
उसका इलाज क्या है, उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने करता हूं। ये मेरे हाथ में क्या है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मुझे याद आई एक बुजुर्ग की बात। एक बुजुर्ग ने एक व्हाइट शीट बनाई, एक कागज का बड़ा व्हाइट टुकड़ा, और उस पर उन्होंने बीच में एक ब्लैक डॉट लगा दिया, नुक्ता, और दीवार पे चिपकाया। पब्लिक सामने बैठी थी, सबसे कहा कि देखो इस दीवार पर तुमको क्या नजर आ रहा है? तो साहब ने कहा वो ब्लैक नुक्ता, बीच में क्या नजर आ रहा है? काला काला धब्बा। उन्होंने कहा अफसोस है तुम्हारी सोच पर, इतना बड़ा व्हाइट पेपर नहीं दिखा और उसके बीच में वो काला नुक्ता ही तुमको दिखता है। किसी ने नहीं कहा कि ये व्हाइट पेपर है, किसी ने नहीं कहा। क्यों? आदमी नेगेटिव बहुत सोचता है। थोड़ा सा आज हमको पॉलिशिंग करनी है अपनी नेगेटिव सोच की, कि हमसे ये नहीं हो सकता, हम वो नहीं कर सकते, दीन का काम हमारा काम नहीं, वो ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है। वो नुक्ता देख रहे हैं हम, वो शीट बहुत ब्रॉड है, उस पर बहुत कुछ आप बना सकते हैं, उस पर बहुत कुछ बना सकते हैं। तो नुक्ते पे देखेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। इतनी खाली जगह उसको देखो, उस पर आपको क्या बनाना है आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्राइट, अब ये मेरे हाथ में ग्लास है, अब मैं क्या करता हूं देखो, ये आप समझेंगे यार ये दीनी आदमी ऐसा कैसा क्या कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब बताइए इसमें क्या है? कितना पानी है? पौना हो गया। अभी कितना हो गया? क्या है? आधा गिलास पानी है, सही है। अगर मैं ये कहूं कि आधा गिलास खाली है तो गलत है? दोनों जवाब में क्या फर्क है? हाँ, दोनों जवाब सही है कि गलत है? दोनों में फर्क क्या है फिर? अगर दोनों सही हैं तो दोनों जवाब में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? यस, जो लोग ये कहते हैं कि आधा गिलास पानी है वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, और जो ये कहते हैं कि आधा गिलास खाली है वो नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट आज पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं है, ये तो बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट हो गया, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं आपको कुछ नई बात बताता हूं। ये आधा गिलास पानी मैं थोड़ी देर ऐसा पकड़ के खड़ा रहूं, मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन और ज्यादा देर तक, आधे घंटे तक अगर मैं ऐसा पकड़ के खड़ा रहा तो मुझे प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? शोल्डर दर्द करने लगेगा। इसको मैं आधे दिन तक लेके ऐसे खड़ा रहा तो और तकलीफ होगी। पूरा दिन लेके रहा तो, अब ये पानी उतना ही है, इसके वजन से कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी देर में इसको कैरी करता हूं इस पे फर्क पड़ रहा है। टेंशन उतना ही है, वो बड़ा नहीं है। अब उसको उतारते नहीं है वहां से, आप समझ रहे? आप कहते हैं टेंशन बढ़ गया, टेंशन नहीं बढ़ा है, वो उतना ही है। उसको रखो ना नीचे, उसको कभी सर से बोझा उतारो। अब ये उतरेगा कैसे? ये उतरेगा कैसे मैं आपको बताता हूं। इसलिए मीटिंग है कि टाइम, ये उतरेगा कैसे टेंशन? आप खड़े हो तब भी ये पकड़ के रहोगे, झुके हो तब भी पकड़ के रहोगे, लेकिन सजदे में जाओगे तो पकड़ नहीं सकोगे, इसको रखना ही पड़ेगा। अगर सजदा करना है तो इसको रख के ही सजदा करना पड़ेगा। अब अगर टेंशन को उतारना है, सजदा करो। समझे मेरी बात को? इसको दिन भर लेके क्यों सर पे रहते हो? अल्लाह ने बुलाया ना, आओ मेरे पास, तुम टेंशन वहां छोड़ दो, आओ मेरे पास। दिन में 5 टाइम इसको जमीन पे रखोगे ना, इससे कुछ दर्द नहीं होने वाला। ये टेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन प्रॉब्लम टाइम निकालो। क्यों? नहीं तो हाथ पैरालाइज हो जाएगा, पूरा बदन पैरालाइज हो जाएगा। ये टाइम आपको दीन के लिए निकालना नहीं है, आपके लिए निकालना है। इंसान क्या सोचता है कि मैं दीन के लिए क्या टाइम निकालूंगा, मेरे पास क्या वक्त है, मेरी कैपेसिटी कुछ नहीं है। आप ये सोचो मेरे लिए करना है, वरना मेरा हाथ दुख रहा है,
میرے سر پہ بوجھ، ایک طرف کی ہڈی ایسی آرتھوپیڈک سرجن کو دکھانا پڑے، گردن مڑتی نہیں، کیوں؟ یہ گلاس لگے کھڑا ہوں، دن بھر ٹینشن کا گلاس لے کے میں کھڑا ہوں، ابھی سائیکولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا. سب سے بڑی سائیکولوجی کی جو دوا کی دکان ہے، سب سے بڑی جو علاج کی فیکٹری ہے، وہ اللہ کی بارگاہ ہے. اس سے بہتر کہاں علاج ہوگا؟ تو میں یہ کروں کہ تھوڑا ٹائم اس کے لیے نکالو، جیسا کہ آج آپ نے نکالا ہے. پھر آپ کو دیکھو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے ٹینشن کیسے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹینشن کا علاج، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتا ہے سن لو، اللہ کے دلوں میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا خلقي كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو کچھ پیغام آپ کی سمجھ میں آیا؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ٹائم ملے گا نہیں، وہ نکالنا پڑے گا، وہ نکالنا پڑے گا، اور اس سے فائدہ آپ کا ہوگا. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. سنی دعوت اسلامی اس وقت کیا کیا کام کر رہی ہے آپ کو میں تھوڑا سا بریف کروں. ایک ایکٹیویٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں، حج کیمپ. آپ نے کبھی اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر ہم لوگوں میں ایسی ایکٹیویٹی دیکھی تھی؟ نہیں. یہ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد الحمدللہ اب یہ ایک گلبرگہ شریف نہیں، ابھی میں ایک کیمپ کر چکا ہوں بھیونڈی میں، یہ دوسرا کر رہا ہوں، اگلے ہفتے کروں گا ناسک میں، اس کے اگلے ہفتے کروں گا بمبئی میں، اور اندور میں ایک کیمپ ہو چکا، اچل پور میں ایک کیمپ ہو چکا. یعنی دو دن ایک دن مسلسل اس طرح سے کرنا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ بولیے. کیونکہ آپ لوگ ذرا سا تھوڑا سا ابھی شرما رہے ہیں. ایک بار اور بولیے سبحان اللہ. ابھی شرمائیے نہیں، اور بولیے. اور اس قرآن پاک کی آیت سے پھر میں آپ کو اس کو ریلیٹ کروں گا کہ یہ سبحان اللہ میں کیوں بلوا رہا ہوں آپ سے. انشاءاللہ اس سے پہلے بولنے لگ جائیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کوئی کمی نہیں رکھی ہے. بس اب دین آپ سے کچھ کیا چاہتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک ایکٹیویٹی ہے. دوسری ایکٹیویٹی جو ہم ہفتہ واری اجتماع کے طور پہ کرتے ہیں. تیسری ایکٹیویٹی ہم قافلے کی شکل میں کرتے ہیں. چوتھی ایکٹیویٹی ہم انگلش میڈیم اسکول کی شکل میں کرتے ہیں. پانچویں ایکٹیویٹی ہم لیڈیز ونگ کی شکل میں کرتے ہیں. چھٹی ایکٹیویٹی ہم انٹلیکچوئل ونگ یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی ایک الگ ونگ ہم نے بنائے اس کی شکل میں کرتے ہیں. ساتویں ایکٹیویٹی ہم مکتب طیبہ کی شکل میں کرتے ہیں. آٹھویں ایکٹیویٹی ہم ادارہ معارف اسلامی کی شکل میں کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا شعبہ قائم کر دیا گیا جو کتابوں کی پبلشنگ کرتا ہے. نویں ایکٹیویٹی ہم کریئر گائیڈنس کاؤنسلنگ
اسٹوڈنٹس میں اس کے لیے کرتے ہیں. 10ویں ایکٹیویٹی ہم ٹیچرز کی کاؤنسلنگ کے لیے کرتے ہیں, ٹیچرز ٹریننگ پروگرام. اس میں خود شریک ہوں, میں کئی اسکولوں کا میں انچارج ہوں الحمدللہ. اس طریقے سے ہم مختلف فیلڈز میں جانے کی کوشش کریں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنی ساری فیلڈز. اچھا, اس کے علاوہ انڈیویجول تقریریں جو ہوتی ہیں وہ الگ, نعت کی محفلیں ہوتی ہیں وہ الگ, نعت کے کمپٹیشن ہوتے ہیں وہ الگ, میلاد کے جلوس ہوتے ہیں وہ الگ. اس کو میں نے کاؤنٹ نہیں کیا ابھی. پھر انڈیویجول کاؤنسلنگ بچوں کی ہم کرتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو نشے کی لت میں ہیں, ماں باپ سے دور ہیں, پڑھائی سے دور ہیں, ان کو ہم الگ قریب کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شہر کے اندر ابھی کچھ دن پہلے لاسٹ ایئر کے ماہ رمضان کی بات میں آپ کو بتاؤں, ایک نوجوان, بڑی حیرت انگیز بات ہے, آپ غافل مت رہیے کہ اللہ نے آپ کو سب دیا ہے اور آپ کے بچے سب اپنی جگہ موجود ہیں. وہ بچہ کہاں کیا کر رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا جاگروک رہنا پڑے گا. ایک عالم دین کا بیٹا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, عالم دین کا بیٹا, 5 پارے کا حافظ, یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا ہے. میں اس شہر کا نام نہیں بتاؤں گا ورنہ بیچارے اس کو اب برا لگ گیا, کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے. وہ بری صحبت میں ڈرگز کا ایڈکٹ ہو گیا. ڈرگز, انڈیا کے شہر کی بات کر رہا ہوں, انگلینڈ کی نہیں. انگلینڈ میں ہمارا یہ کیمپین چل رہا ہے الگ سے. انگلینڈ میں الحمدللہ میں 20 سال سے جا رہا ہوں الحمدللہ, اور وہاں جو یوتھ کے اندر کام ہوا نعت مصطفیٰ کے ذریعے سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, اس کو وہاں کی پولیس نے اپریشیٹ کیا ہے. اور انہوں نے اتنا بڑا ایک ہیلمٹ مجھے تحفے میں دیا ہے, ایک میڈل دیا ہے, سرٹیفکیٹ دیا ہے, اپریشیٹ کیا. اس میں خاص طور سے انہوں نے مینشن کیا ہے کہ آپ کے ان پروگرامز کی وجہ سے یوتھ کو گناہوں سے, کرائم سے روکنے میں ہمیں مدد ملی ہے. اور لاسٹ ٹائم مہینے میں وہاں کے ہٹن کے ان کے جو لینکیشائر کانسٹیبلری کا سینٹر ہے, اس سینٹر میں انہوں نے خصوصی مجھے انوائٹ کیا تھا. 5 انسپیکٹرز نے بیٹھ کر میرے سامنے 45 منٹ کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیا تھا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ لوگ ٹیررسٹ کیسے بنتے ہیں, لوگ ڈرگ ایڈکٹس کیسے بنتے ہیں, ان کو ڈرگ سپلائی کون کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر اس وقت گورنمنٹ کچھ بچوں کو, نوجوانوں کو ڈرگز پی کر کے وہ جو دھمال کرتے ہیں نا, اس سے روکنے کے لیے روزانہ صبح کیمسٹ کی دکان سے کچھ چھوٹا سا ڈرگز کا اماؤنٹ سپلائی کرتی ہے گورنمنٹ, کہ یہ پی کر چپ چاپ پڑے رہو, دھنگا مشتی مت کرو. ورنہ پتا ہے کہ اگر ان کو نہیں ملے گا تو یہ چوری کریں گے, یہ ڈاکہ ڈالیں گے, کہیں نہ کہیں سے لت کو پورا کرنے کے لیے کچھ تو کریں گے, پورا لا اینڈ آرڈر خراب کریں گے. تو ایک کوانٹٹی انہوں نے مقرر کر رکھی ہے کہ اتنی پیل یہ لو, ان کو سپلائی کرو, ان کی دن بھر پی کے پڑے رہنے دو. ان کو صبح صبح سب سے پہلے کیمسٹ کی دکان کے سامنے لائن لگتی ہے تو ان کی لگتی ہے, اور اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں نظر رکھیں اس پر. سنی دعوت اسلامی سے اس لیے آپ کو تھوڑا اٹیچ ہونا چاہیے کہ سنی دعوت اسلامی جب یہ کام انگلینڈ میں کر سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں یہ کام, لیکن آپ سب کا ساتھ چاہیے ہم کو. تو انہوں نے مجھے بتایا پریزنٹیشن کے اندر, مجھے کچھ تصویریں بتائی انہوں نے, پولیس کے آفیسرز نے وہاں انگلینڈ میں. انہوں نے بتایا کہ لک ایٹ دس فیلو, ہی از اے ڈرگ ایڈکٹ, لک ایٹ دس فیلو, ہی از اے ڈرگ سپلائر. ینگ بچے 18 سال کے, 15 سال کے, 12 سال کے بچے ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں. اب آپ خواب میں مت رہیے, یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اسکولوں میں پھیل رہی ہے, کالجز میں پھیل رہی ہے, یونیورسٹیز میں پھیل رہی ہے. اس پہ دھیان رکھیے. ڈاکٹر صاحب, ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ دس از ہیپننگ. اس نے مجھ سے پوچھا, ڈو یو تھنک یہ لڑکا کس کا ہوگا؟ میں نے کہا شاید کوئی آوارہ ہوگا. اس نے بتایا نہیں, یہ فلاں مسجد کے امام کا بیٹا ہے. انگلینڈ کے علاقے کا نام بتایا, میں نام نہیں بتاؤں گا, فلاں مسجد کے امام کا بیٹا ہے. اب آپ سوچو, جب وہ محفوظ نہیں تو ہمارے بچے کتنے محفوظ ہوں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کو سمجھانے کی. ہمارے پاس وہی بات ہے, ٹائم نہیں ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے. میں شروع سے ٹائم ہی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بزنس میں اتنے لگے ہوئے ہیں, کاروبار میں, کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں کرتا اس کی طرف ہمارا دھیان. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا, ہمیں دیجیے وہ بچے, ہم ٹائم دیں گے ان کو, ہمارے مبلغ ٹائم دیں گے ان کو, ہمارے علماء ٹائم دیں گے ان کو, انہیں دین سکھائیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے کچھ مانگنا نہیں چاہتے.
بس آپ کا تھوڑا سا یہ سپورٹ چاہیے. اپنے بچے دیجئے, تھوڑا ٹائم دیجئے ہم کو آخرت کے لیے, کیونکہ یہاں سب چھوڑ کے جانا ہے, سب کو پتا ہے. تو کچھ تو ہم ایسا کریں کہ آئندہ نسلوں کے لیے کچھ ایسا ذریعہ بن جائے, ایک سسٹم بن جائے. کیونکہ انسان اپنے ساتھ اپنا سارا انٹیلیجنس لے کے چلا جاتا ہے, لیکن سسٹم بنا کے جائے گا نا تو وہ چیز چلتی رہے گی آگے, وہ چیز چلتی رہے گی. ایک سسٹم بنا دیجیے یہاں پر کہ بھئی یہ ایک ونگ چلے گا, یہ ایک ونگ چلے گا, یہ ایجوکیشن کا ونگ ہوگا, یہ دینی علم کا ونگ ہوگا, یہ قافلوں کا ونگ ہوگا. ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیوں کیا ہے ایس ڈی آئی کے بینر تلے؟ وائی ہیو وی ڈسٹریبیوٹڈ دس؟ وجہ کیا ہے؟ ایک سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک جگہ سارے لوگ جمع نہیں ہوتے. جیسے اگر یہ جو گیدرنگ ہے یہ اچھے طبقے کی گیدرنگ ہے, پڑھے لکھے طبقے کی گیدرنگ ہے, اللہ نے نوازا ہے, ایسی گیدرنگ اللہ اور نوازے آپ کو. اب اگر چلو آپ میں سے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگر میں کسی گراؤنڈ میں نیچے بٹھانے جاؤں اور وہاں پروگرام رکھوں, وہ نہیں آئیں گے, ان کو کرسی چاہیے. سمجھ آئی میری بات؟ پروفیشنل کا طبقہ ہے, ڈاکٹرز کا طبقہ ہے, ان کو آپ زمین پہ نہیں بٹھا سکتے, ان کے لیے ہال چاہیے وہاں پر. تو ایک طبقے نے اس طبقے کو ہائی جیک کیا, ان کو ہال دیا. اب اشارہ سمجھیے میری بات کا, ان کو ہال دیا, ان کو پکڑ لیا, وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اہل سنت کہاں ہے؟ سوچو اس کے بارے میں. اسٹوڈنٹس کو ہائی فائی فیسلٹیز چاہیے آج کل کے زمانے میں, ای لرننگ کلاسز چاہیے, ہمارے پاس ہیں, سب دوسری جگہ پر ہیں, وہ ہم نے نہیں دیا, اسٹوڈنٹس کو انہوں نے لے لیا. ایک طبقہ ایسا تھا جس کو بوجھا لے کے پیٹ پہ لے کے جانے کی بہت کا شوق ہے کہ ادھر قافلے میں جائے ادھر قافلے میں جائے, وہ سسٹم ہمارے پاس نہیں تھا, لوگ ادھر گئے, جس کو وہ چاہیے تھا وہ ادھر گیا. آپ سمجھ رہے؟ ایک طبقہ ایسا تھا جس کو ٹائی لگا کے بیان کرنے کا شوق ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ایک طبقہ انہوں نے لے لیا, ہمارے پاس بچا کیا؟ سنی دعوت اسلامی نے یہ سارے ونگ شروع کر دیے کہ ہمارے پاس جس ٹائپ سے سیکھنا چاہتے ہوں آئیے, ہم آپ کو دیں گے. ہم آپ کو, اگر آپ کو ہال میں بیٹھ کے سیکھنا ہے, ہماری انٹیلیجنس ونگ ہے. آپ کو ای لرننگ کلاسز چاہیے, ہمارا اسکول ہے. اچھا وہ اسکول بھی کیسا؟ دین اور دنیا ایک چھت کے نیچے. ہمارے پاس جو انگلش میڈیم اسکولس ہیں وہ اسلامک اسکولس ہیں, جس میں ایک دینیات کا سیکشن ہم نے الگ نہیں رکھا ہے, اسی میں پیریڈ ہوتے ہیں. بچہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں ابھی دینیات پڑھنے والا ہوں تو یہ کوئی الگ دنیا کی میں بات پڑھنے والا ہوں. انگلش کے پیریڈ کے بعد قرآنک اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہوگا, اسی میں ٹائم ٹیبل ہوگا, تو وہ اس کو ایک پارٹ آف دا سلیبس سمجھتا ہے. ورنہ ملا الگ مسٹر الگ, علامہ قمر الزمان صاحب جو اکثر بولا کرتے ہیں. تو ہم نے اس تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ایس ایس سی ہونے تک حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے. بمبئی میں صفا انگلش اسکول کے اندر اس سال جو بچہ ایس ایس سی میں ٹاپ کیا ہے, ایس ایس سی میں, اسی سال اس کی حفظ کی دستار بندی بھی ہوئی ہے, وہ حافظ قرآن بھی بنا ہے. یہ ہم کر رہے ہیں. کیا گلبرگہ شریف میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے. یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, یہ میں نہیں کر سکتا. اگر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ دماغ لے کر کے آ کر کے بیٹھ کے پلان کریں گے نا اس چیز کو, آپ یہ کام کیجئے نا. میں نہیں کہتا کہ آپ قافلوں میں جائیے, قافلے میں جانے کا ٹائم نہیں آپ کے پاس, لیکن یہ تو کر سکتے ہیں روز رات میں تھوڑا سا بیٹھ کر اس پر غور کریں. اور یہ کس کے لیے؟ آپ کی نسل کے لیے, آپ کی نسل. کیونکہ یہ آپ کی آئندہ کی نسل کو یہ سسٹم اگر آپ نے نہیں دیا نا تو آپ کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے, عقیدے سے چلے جائیں گے. اس کو سوچئے. اسی راہ سے گئے ہیں بچے, اسی راہ سے گئے. نماز کی دعوت نہیں تھی, ہم نے نماز کی دعوت شروع کر دی. ہفتہ واری اجتماع ہمارے پاس نہیں تھا, وہ ہم نے شروع کر دیا. قافلہ نہیں تھا, ہم نے, یعنی جس کو جس انداز میں دین سیکھنا ہو, زمین پہ بیٹھ کے سیکھنا ہے, ہم زمین حاضر ہے. کرسی پہ بیٹھ کے سیکھنا ہے, کرسی حاضر ہے. سوٹ بوٹ میں سیکھنا ہے, وہ بھی حاضر ہے. اسکول میں بیٹھ کے سیکھنا ہے, اسکول حاضر ہے. انٹرنیٹ پہ سیکھنا ہے, ویب سائٹ حاضر ہے. کتابوں کے ذریعے سیکھنا ہے, لٹریچر حاضر ہے. انگلش میں سیکھنا ہے, انگلش کتابیں ہیں, لوڈز آف انگلش کتابیں آج ہماری ہیں. ہم انگلینڈ میں جاتے ہو تو انگلش میں اسپیچز کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, انگلش میں بولتا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں, بلاتا ہوں. ایسے جھوم کے آتے ہیں, اٹیچ ہو جاتے ہیں. آتا ہوں تو رونے لگتے ہیں کہ وائی یو آر گوئنگ بیک, یو اسٹے ہیئر. کتنی مرتبہ بولتے ہیں کہ آپ جاتے کیوں ہیں واپس, وائی یو کم فار جسٹ 1 week, اسٹے ہیئر فار 1 year.
آپ کیوں یہاں رکتے نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں واٹ ایور آئی ایم گیونگ یو ناؤ ٹیک اٹ, ڈائجسٹ اٹ, نیکسٹ ٹائم آئی ول کم ول گیو سم تھنگ ایلس. الحمدللہ اعتکاف کا سسٹم ہم نے شروع کیا, اجتماعی اعتکاف کا. انگلینڈ میں 2000 میں نے 40 لڑکوں کو لے کر اجتماعی اعتکاف کیا تھا. وہ سب کے سب الحمدللہ نیک راہ پر چل رہے ہیں, بلکہ وہی نہیں, اب ان کی نسلیں ہمارے سے اٹیچ ہو گئی ہیں, ان کے بچے اور ان کے بچے. میں دادا استاد بن گیا ہوں, ان کا دادا استاد بن گیا ہوں. یعنی کتنا اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے. لیکن اس کے پیچھے 25 سال کی محنتیں ہیں, ایسا نہیں ایک دن میں نہیں ہوا ہے. یہ آپ کیا سوچتے ہیں صبح سے شام تک حج کیمپ کرنے کے بعد یہ ایزی تھا ابھی بیٹھنا؟ لیکن یہ طاقت مجھے کہاں سے آئی؟ یہ اللہ نے دی ہے الحمدللہ. آپ چلیں گے تو آپ کو بھی اللہ طاقت دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کا وعدہ ہے, بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس سے 10 قدم قریب ہو جاتا ہوں. ایک سبحان اللہ تو بولو, پڑھے لکھے ہو نا, بولو نا. بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس سے, اب وہ اس کا قریب ہونا یعنی رحمت کا قریب ہونا. بندہ جب میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں. بندہ جب چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اپنی رحمت سے قریب کر لیتا ہوں. لیکن وہ ایک قدم ہم کو اٹھانا ہے, پھر 10 وہ ملے گا. ایک قدم اٹھاؤ, ایک قدم بڑھاؤ, کہیں انیشیٹ کرو, کہیں ابتدا کرو. یہاں مرکز کی جگہ لی گئی ہے, اس میں کچھ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے. یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو یہیں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا نا اس کا, یہاں کے لوکل لوگوں کو. ہمارے بچے گمراہ نہ ہوں, ہمارے بچے ڈرگس کی لعنت پہ نہ جائیں. اب وہ میں بات بتا رہا تھا, وہ لڑکے کی بات. وہ لڑکا ڈرگس کے, اور آپ کو پتا کہ ایک بار یہ نشہ لگ گیا نا, اس میں سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں نے بتایا نا انگلینڈ میں وہ جو ڈوز دیتی ہے گورنمنٹ, تو وہ یہی سوچ کے دیتی ہے کہ بھئی یہ پڑا رہے گا اور 40 سال سے زیادہ جینے والا نہیں, اس کے بعد تو مرنے والا ہی ہے. ان کو معلوم ہے کہ 40 ایئرس کے بعد یہ ڈرگز لیتے ہیں نا, اس کے بعد 40 ایئر کے بعد یا گوئنگ ٹو ڈائی, تو ایسے مرنے دو ان کو. وہیں سے تباہی, سماج میں تباہی پھیلائیں گے, اس سے اچھا یہ پی کے ہی مریں. یہ علاج نکالا انہوں نے, یعنی ان کے پاس اس کو روکنے کا علاج نہیں ہے, وہ اسلام کے پاس ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے, وہ ہمارے پاس ہے. ہم وہ کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہے الحمدللہ, ہم نے کیا. میں نے ان کے ساتھ میٹنگ میں انگلینڈ میں پولیس والوں سے یہ مینشن بھی کیا کہ یس آئی ہیو پلڈ سم بڈی آؤٹ آف ڈرگس. اس نے کہا ریئلی could you do that, how could you do that, how did it happen, یہ کیسے ممکن ہوا کہ باہر نکلا؟ میں نے کہا یس اٹ از دا اسپرچل پاور وچ پلس اٹ آؤٹ. اسپرچل پاور ہے جس سے ہم لڑکوں کو کھینچ سکتے ہیں. اس لڑکے کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ مسلسل ایڈکٹ ہوا, اور اس کے بعد مجھے پتا چلا, تو میں اس کے شہر میں میرا پروگرام تھا, تو میں نے ایک دن اس کو پورا دن اپنے ساتھ رکھا. اس کی آنکھیں لال لال تھیں. رات میں پروگرام تھا شب معراج کا ایک گاؤں کے اندر, وہ میرے ساتھ آیا. 3 بجے تک پروگرام چلتا رہا رات کو. اس کے بعد میں اس کو لے کر بیٹھا. میں نے کہا تمہاری آنکھیں لال ہو رہی ہیں, جاگا تو میں ہوں, بھاگا تو میں ہوں, تمہاری آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں؟ تو وہ کچھ بول نہیں سکا. تو اس کے دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا یہ پرابلم ہے. میں نے کہا اب کے بعد کل شام واپس میرے بمبئی کی فلائٹ پکڑنے تک تم میرے ساتھ رہو گے. اصل چیز ہے صحبت. اصل چیز کیا ہے؟ صحبت. جیسی صحبت ملے گی بچہ ویسا بنتا ہے. ہم نے بچوں کی صحبت پہ دھیان نہیں دیا. دیکھو دھیان دو, میں بول رہا ہوں آپ کو, آپ ٹائم نکالو اپنے بچوں کے لیے, نکالو ہمارے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نکالو. آپ دھیان دو, ان کے موبائل کو کبھی چیک کرو. یہ بھی اس پولیس والے نے کہا مجھ کو کہ یہ بچہ جو ہے امام صاحب کا بیٹا, یہ اوپر کے روم میں امام صاحب نے کمپیوٹر لے کے دے دیا, موبائل تو لے کے نہیں دیا اس کو, لیکن انٹرنیٹ اور کمپیوٹر لے کے دے دیا. اب انٹرنیٹ پر بیٹھ کر وہ پوری دنیا سے رابطے میں تھا. ڈرگسٹ کا رابطہ ان کا اسی سے ہوا, انٹرنیٹ سے. اور باپ کو تو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. کہا کہ اگر یہ باپ کبھی جا کر کے صرف اتنا پوچھتا نا, بیٹا یہ کون سی سائڈ پہ جا رہا ہے تو ذرا بتا تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی. بس اتنا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ سن ویئر آر یو وزٹنگ, وچ سائڈ یو آر وزٹنگ, ذرا لیٹ می سی, ذرا مجھے بھی دکھا دے کون سی سائڈ تم نے وزٹ کی. آپ کر سکتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں. تھوڑا پوچھیے ان سے, تھوڑا پوچھیے. ہم پوچھتے ہی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. ٹائم نکالنا پڑے گا آپ کو. نکالو گے, ورنہ ٹائم نکل جائے گا, پھر واپس نہیں آئے گا. اگر آپ نے ٹائم نکالا نہیں تو وہ نکل جائے گا, پھر واپس نہیں آئے گا. پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی, پھر وہاں سے واپس آنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی. تو سنو, تو میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا
وہ رہنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا نہیں, تجھ کو میرے ساتھ رکنا ہی ہے. اب وہ دن میں بے چین ہونے لگا, کیونکہ اس کو جب اس کی طلب ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ, میں نے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا, کچھ آیتیں پڑھ کر اس کو دم کرتا رہا, اس کو کچھ پانی پینے کو دیا پڑھ کر, تاکہ اس کو اطمینان ہو, سکون ہو. اللہ کی کے کلام میں تاثیر تو ہے, میری زبان میں نہیں, لیکن اللہ کے کلام میں تاثیر ہے. اور وہ تاثیر کیسے ہے؟ ایک آدمی کو اس پر بھروسہ نہیں تھا. ایک عالم بیٹھے تھے, ان کے پاس جا کے کہنے لگا کلام میں کیا تاثیر ہوگی, ایسا کیسا پڑھنے سے اثر ہو جاتا ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, کہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ عالم کچھ بولے نہیں, ایسی گردن جھکائے, بولے الو, گدھا, کتا. تو بھڑک گیا, حضرت میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے کتا بولے بھائی میں نے تجھ سے کچھ کہا, میں نے صرف 3 جانوروں کے نام لیے, جس کا اثر یہ ہوا کہ تو بھڑک گیا. تو کہتا ہے کلام کا اثر نہیں ہوتا, جب کتے کے نام کا اثر ہے تو اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوگا. اب سوچیں اس بات کو, تاثیر ہے. اب وہ تاثیر کیسے پیدا کرنا. پھر آپ پوچھیں گے کہ تاثیر ہے تو اللہ والے پڑھتے ہیں تو تاثیر کیوں, ہم پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں. اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں. تفسیر نعیمی میں اس کا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں کہ بندوق کی گولی آپ نے دیکھی ہے, کائے کی ہوتی ہے وہ, لیڈ, سیسا, سیسے کی. اس گولی کو اگر میں اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کو ماروں, کوئی مرے گا, لیکن وہی پستول میں رکھ کے کھینچ کے ماروں تو مرے گا نا. گولی وہی ہے, تاثیر کس کی. اسی طرح آیت وہی ہے, تاثیر اس زبان کی ہے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. اس میں پاور اس زبان کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والی زبان ہے, جو اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہے. وہ اگر ہماری زبان پر جاری رہے گا تاثیر آئے گی. اسی لیے میں نے کہا گلاس ذرا رکھو کبھی نیچے اور آؤ, کتنا بھی بزی رہو, آؤ, 5 وقت آؤ, ٹائم نکالو, ورنہ یہ ٹائم تمہیں نکال دے گا. اگر ٹائم تم نے نکالو گے ٹائم تمہیں نکال دے گا, پھر نہیں, پھر یہ ہاتھ بھی پیرالائز ہو جائے گا, پورا بدن اکڑ جائے گا, پھر کام کا نہیں رہے گا وہ. تو میں نے اس کو کچھ دم کیا. پھر ایک جگہ پر عصر سے مغرب ایک مسجد میں پروگرام تھا, میں اس کو لے کے بیٹھا, میں نعت شریف پڑھنے لگا. اب قدرتی طور پر ایسا کچھ ہوتا ہے, اللہ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, جیسی نیت ویسی برکت. میں نے دل میں نیت کی کہ اللہ میں اس بچے کو سدھرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. ہدایت میرے پاس نہیں, وہ تیرے پاس ہے. میرا کام کوشش کرنا ہے. اللہم مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے, اے نظروں کے پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو تیری طاعت کی طرف پھیر دے. تو پھیرتا ہے. وہ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں, دل یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. دیکھو آپ ڈاکٹر صاحب, دل کیسا رہتا ہے, اس کی ایک حالت پہ نہیں رہتا, کبھی الٹ پلٹ اس کا چلتا رہتا ہے. سسٹول ڈائسٹول, سسٹول ڈائسٹول, اس کا چلتا رہتا ہے. اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. اور یہ کیوں الٹتا پلٹتا ہے, اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے, لیکن اس کا وجہ یہ بیان کی کہ اللہ کی دست قدرت کی انگلیوں کے درمیان وہ پلٹتا رہتا ہے. جس کو چاہتا ہے ہدایت پہ پلٹ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہی پہ پلٹ دیتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں نے دعا کی کہ مولا تو اس کو ہدایت دے, میرا کام اس کو کنونس کرنا ہے. میں مسجد تک یہاں تک اس کو لے کر آ گیا ہوں, یہ نہیں آ رہا تھا, یہاں تک میں لے کر آ گیا ہوں, تیری بارگاہ تک میں لا گیا ہوں. اب آگے لے جانا تیرا کام ہے. اور میں نے ایک نعت شریف شروع کر دی, بس سوچے کچھ سمجھے, بس میری زبان پر نعت شریف آ گئی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سنا, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا
محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. بولیے نا. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے. یہ میں پڑھتا رہا اور یہ ایک شعر جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں اس نے اس کی دنیا بدل دی. دیکھو نعت مصطفیٰ سے بھی دل بدل جاتے ہیں. شعر یہ تھا کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر. پہلا مصرع سنا آپ نے, دوسرا مصرع سنو. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر, یوں بھی تو کبھی ہم نے دنیا سے تو جانا ہے, یوں بھی تو کبھی ہم نے دنیا سے تو. ارے مرنا تو ہے ہی نا, تو یہ ڈرگ پی کے اور ایسے رو رو کے سڑ سڑ کے کیا مرے, حضور کے نام پہ مر جاؤ نا یار, وہ موت بھی زندگی ہو جائے گی. میں یہ شعر بار بار پڑھتا رہا اور وہ روتا رہا, وہ پڑھتا رہا اور وہ روتا رہا. اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر, یوں بھی تو کبھی ہم نے دنیا سے تو جانا ہے, دنیا سے جانا ہے تو ایسے مرو کہ لوگ سلام کریں ایسی موت کو. یہ کیا ہے ڈرگ پی کے مریں گے. اسی مجلس میں اس نے توبہ کر لی. بولیے نا سبحان اللہ. اس نے اٹھ کے کھڑا ہوا, مجھے گلے سے لگایا, کہا سر بولتا ہے مجھ کو, سر میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد نہیں کروں گا. میں نے کہا دیکھو پکا وعدہ, کیونکہ تمہیں وہ عادت ستائے گی. کہا بس آپ دعا کرو, میں لڑوں گا, آئی ول فائٹ, میں لڑوں گا, میں اس کے خلاف لڑوں گا. اس کے اندر ہمت آئی. وہ جان دینے کی بات تھی نا, کہا جان دینے ایسے. میں نے کہا دیکھ پیے گا تو بھی مرے گا اور تجھے لگتا ہے کہ نہیں پیے گا تو بھی مرے گا, کون سی موت اچھی؟ تجھ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. موت دونوں طرف ہے, پی کے مرنا اچھا کہ نہیں پی کے مرنا اچھا؟ نہیں پی کے مرنے میں اللہ راضی ہوگا, پی کے مرنے میں اللہ رسول ناراض ہوں گے. کیا کرنا ہے؟ بولے نہیں بغیر پیے مروں گا لیکن پیوں گا نہیں. سبحان اللہ. اس میں ہمت آ گئی, اس نے کہا نہیں میں بچوں گا, اور اس نے توبہ کر لی. اس کے بعد ماہ رمضان ہے. اب دیکھو یہ آپریشن تو ہو گیا, لیکن اس کے بعد اگر پوسٹ آپریٹو کیئر نہیں ہونا تو بھی انفیکشن پھر سے ہو سکتا ہے, کمپلیکیشن پھر سے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے نا, ضروری ہے کہ آپریشن کر کے چھوڑ دیا تو پھر دھیان نہیں دیا تو پھر بھی مر سکتا ہے پیشنٹ. اس سے میں نے یہ کہا کہ دیکھ کبھی پرابلم ہو, آئی ایم اویلیبل 24/7, میں اویلیبل ہوں, فون کرو, میسج کرو, ٹیکسٹ کرو, واٹس ایپ کرو, پرابلم ہو, لیکن جانا نہیں. کبھی اگر ایسا کوئی کھینچاؤ آئے, کوئی اٹریکشن, کال می, فوراً مجھے کال کرو, آئی ول پک یور کال. میں کتنا بھی بزی رہوں گا میں کال پک کروں گا, تو اس کو ایڈوائز کروں گا. ماہ رمضان میں اس کا کال آیا رات کے 2 بجے. میں ابھی جسٹ گھر آ کے تھوڑا سا سویا تھا, اس کا کال آیا, رونے لگا. کہا میں نے کیا ہوا تجھ کو؟ کہا آج ایک بہت عجیب واقعہ ہو گیا. یہ میری زندگی کے تجربے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا ہوں, لیکن پھر بھی تجربوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے, بوڑھا کر دیا مجھ کو. اس نے مجھ سے کہا کہ آج ہمارے فرینڈ سرکل میں ایک افطار پارٹی تھی,
میں ایک دوست کے گھر پہ افطاری کے لیے گیا, سب نے مل کر روزہ افطار کیا, مسلمان بچے ہیں, افطاری کی. اس نے کہا مغرب کی نماز میں نے ہی پڑھائی, اس بچے نے پڑھائی. اور اس کے بعد ماں باپ جو تھے وہ کوئی شاپنگ کے لیے چلے گئے, اور یہ سب ینگسٹرز, ینگ پارٹی گھر میں, ایک فلیٹ تھا اس کے اندر, اور پھر وہاں ڈرگز آیا. وہ پارٹی ریو پارٹی میں تبدیل ہو گئی. اب ان لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا کہ چلنا یار, بہت اچھا ہے کیا. اس نے کہا یہ ماہ رمضان ہے, تم کیا کر رہے ہو, ابھی تم نے روزہ افطار کیا ہے اور اس کے بعد تم یہ ڈرگز پیو گے. بہت ٹیمپٹیشن کیا. تو اس نے کہا کہ فوراً مجھے آپ کی بات یاد آ گئی کہ مرنا ہے تو بغیر پیے مرنا ہے, پی کے نہیں. اس نے کہا میں فوراً وہاں سے نکل گیا, اور ابھی میں بے چین ہو رہا ہوں کیونکہ وہ خوشبو اس کو آئی نا. پھر ابھی رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی, تو میں نے آپ کو کال کیا کہ میں آپ سے بات کر کے کچھ سکون حاصل کروں. میں نے 1 گھنٹے تک اس کی کاؤنسلنگ کی فون پر, اس کے بعد اس کو سمجھایا. اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اور اس کی وجہ سے ایک اور لڑکا, اس کو بھی ہم نے پل کیا. وہ ایک اور لڑکے کو میں ایک اور گاؤں میں اجتماع کے لیے گیا تھا. اس نے کہا سر ایک لڑکا اور میری نظر میں اس کو لے کے آتا ہوں, اس کو بھی سمجھاؤ. اس کو میں لے کے آیا. آپ یقین کریں گے کتنے سال کا لڑکا تھا؟ 16 سال کا لڑکا. 16 سال کا لڑکا. اس میں یہ ہو رہا ہے, دھیان دیجئے اس میں. وہ آیا, میں نے اس سے پوچھا پرابلم کیا ہے تجھ کو؟ کہا مجھ کو گھر میں کوئی جو ہے وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھ کو پسند کرتا ہوں. اچھا آپ پسند کریں گی مجھے؟ میں نے کہا آج سے تو میرا دوست ہے, آؤ. میں نے اس کو تھوڑا سا گلے لگایا. اس نے کہا اتنا پیار سے مجھے آج تک کسی نے گلے نہیں لگایا. میں نے کہا میرے آقا کی سنت ہے, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. یاد رکھو مجرموں کو دھتکارو گے تو دور چلے جائیں گے, ان کو قریب کرو. پیشنٹ کو ڈاکٹر قریب کرتا ہے تب اس کا علاج کرتا ہے. ڈاکٹر پیشنٹ کو دور کر کے اس کا علاج نہیں کر سکتا. جتنا سیریس پیشنٹ ہوگا اتنا زیادہ لوگ قریب کر دینا ڈاکٹر اس کو آئی سی یو میں ڈالتے ہیں, ڈاکٹر کی پوری ٹیم لگتی ہے. تو جتنا پرابلم گناہوں کا زیادہ, اتنی زیادہ اٹینشن دینی پڑے گی ہم کو ان لوگوں پر, اور یہ کام ہم کو کرنا ہے. اس کے لیے سنی دعوت اسلامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو اس لڑکے کو میں نے گلے سے لگایا, اس کے بعد اس کو ایڈوائز کیا. پھر اس کو وہاں نہیں جمع, اس کا کام گھر پر معاملہ اس کا جمع نہیں. اس کو ہم نے 3 مہینے کے لیے سنی دعوت اسلامی کے ایک ٹریننگ سینٹر پر رکھ دیا. وہاں سے وہ اجمیر شریف کے قافلے میں گیا, اور وہاں سے شفا پا کے گھر پہ آ گیا غریب نواز کی بارگاہ سے. سبحان اللہ. اب وہ لڑکا ایک آئیڈیل بنا ہوا ہے, ایک لڑکا بنا ہوا ہے. اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ خالی اجتماع کرتے ہیں؟ یہ سوشل سروس بھی ہم کر رہے ہیں, جس کا ہم پرچار نہیں کر رہے ہیں, جو بتانے. لیکن اب بتا اس لیے رہے ہیں ہم تاکہ یہ روپ بھی سنی دعوت اسلامی کا آپ کو پتا چلے کہ ہم سماج کے کس کس طبقے کے ساتھ کیسے کیسے کیٹرنگ ٹو دا نیڈز آف دا سوشل فیلڈ ہم کر رہے ہیں. تو اس کی طرف آپ کی توجہ رہے, اور آپ ایسی ونگز کو یہاں پر گلبرگہ شریف میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا, لیکن جو کر سکتا ہے وہ تو کرے. سماج کے جس طبقے سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس میں جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. ہر آدمی مائک پہ آ کے بول نہیں سکتا, لیکن لوگوں کو جمع تو کر سکتا ہے, فائنینشلی ہیلپ کر سکتا ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کر سکتا ہے. آپ انسٹیٹیوٹ ہمارے نام پہ مت قائم کریں, سنی دعوت اسلامی کے نام پہ مت کریں, اپنے نام پہ کریں, اپنے والد کے نام پہ کریں, اپنے بزرگوں کے نام پہ کریں, جس کو آپ مانتے ہیں, جس پیر کے مرید ہیں ان کے نام پہ کریں, لیکن قوم کو کچھ دیں. میرا یہ کہنا ہے قوم کو آپ کچھ دیں. اس قوم کو بہت کچھ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت 2 ہی چیزیں ہمیں باہر نکال سکتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ جو انڈیا میں ایجوکیشن سسٹم ہے نا, یہ انگریزوں کا سسٹم ہے. یہ سسٹم انگریزوں کا ہے, اور اس کو تیار کرنے والا جو لارڈ تھا, لارڈ میکالے, آپ نے نام ہسٹری میں پڑھا ہوگا اس کا نام, ہسٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں لارڈ میکالے. برٹش پارلیمنٹ میں یہ سسٹم جو ہے وہ پاس ہوا تھا, اور 1837 کے قریب کی بات ہے. برٹش پارلیمنٹ میں اس نے ایک بیان دیا تھا. اس نے کہا کہ آئی ہیو وزٹڈ بیوٹیفل کنٹری انڈیا. انڈیا ایک خوبصورت کنٹری. اس زمانے میں تو سونے کی چڑیا تھی نا, وہ انڈیا کی جو شان و شوکت تھی وہ کیا, اسی لیے تو سب یہاں آتے تھے.
لوٹ کے لے کے گئے, ابھی پھر آ رہے ہیں, ابھی نوکریاں یہاں زیادہ ہیں. اب تو یہ پوزیشن ہے کہ ان کی کمپنیوں کے کال سینٹرز یہاں ہوتے ہیں نا, اب کچھ دنوں کے بعد یہ ہوگا کہ ہمارے کال سینٹرز امریکہ میں ہوں گے, انڈیا کے. یہ سچویشن آئے گی, دیکھنا. انڈیا از ڈیولپ ہو رہا ہے, فاسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. ریسورسز ہیں, ہیومن ریسورسز ہیں, جتنا پاپولیشن ہمارے پاس ہے ان کے پاس کہاں ہے؟ آدمی نہیں دکھتا. انگلینڈ میں جا کے دیکھو, رستے پہ کوئی ہے ہی نہیں. کھائے گا کون؟ ہے ہی نہیں. سب دولت جمع کر کے بیٹھے ہوئے پوری دنیا کی, ہے ہی نہیں کوئی. تو اس نے برٹش پارلیمنٹ میں ایک بیان دیا تھا. شاید میرا یہ روپ آپ کو نیا لگ رہا ہوگا, آپ مجھے ایک نعت خواں کی حیثیت سے جانتے ہیں زیادہ, کہ میں سرکار کی نعتیں سناتا ہوں. تو نعتوں کے پیچھے یہ بھی ہے, تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم سیریس بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے رابطے کی کوشش بھی کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں سے بھی رابطہ ہم کرتے ہیں, اور اس کا بھی اللہ نے سلیقہ دیا ہے آپ کی دعاؤں سے, الحمدللہ. لارڈ میکالے نے یہ کہا کہ آئی ہیو ٹریولڈ اکراس دا لینتھ اینڈ بریتھ آف دس کنٹری, بیوٹیفل کنٹری انڈیا. پورے انڈیا میں میں لمبائی چوڑائی پورا گھما ہوں, اور لوگ گھومتے بھی تھے. اس نے سینٹنس کیا کہا دیکھو, آئی ہیو ناٹ فاؤنڈ a single beggar or a single thief in this country. میں نے اس پوری کنٹری میں کوئی ایک بھی چور یا ایک بھکاری نہیں دیکھا. یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. ایک بھی چور نہیں ہے اور ایک بھی بھکاری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں کا کلچر, یہاں کی ویلیوز, یہاں کا احترام, یہاں سب دینے والے ہیں, سب دینے والے ہیں. یہاں کا لوگ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں. ہم اس کنٹری پر کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی بیک بون جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو نہ توڑیں. وہ ہے یہاں کی ویلیوز. ویلیوز مطلب اخلاق. اس کو جب تک ہم نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اس کنٹری پر حکومت نہیں کر سکتے. اور اس کو توڑنے کے لیے وی ہیو ٹو ہیو این ایجوکیشن سسٹم ان پلیس. ایک ایسا سسٹم ہم کو بنانا پڑے گا جس سسٹم سے پڑھ کر نکلنے والا انسان, اسٹوڈنٹ, اخلاق سے بالکل خالی ہو. پھر اس کنٹری پر ہم حکومت کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے وہ سسٹم بنایا اور آج تک ہم اس کے نتیجے بھگت رہے ہیں. آج تک ہم اس کے نتیجے بھگت رہے ہیں. اب یہ اس نے کہا, اب میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو بتاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. آگے کیا ہے آیت؟ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا. ہاں مجھے اس آیت پر آنا تھا. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. تو اللہ تعالیٰ حج کا بیان فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں پوری دنیا کا مسلمان جمع ہوتا ہے. اسلام ایک یونیورسل کنسپٹ ہے, ایک گلی کا کنسپٹ نہیں. ہم گلی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم صرف اپنی گلی کی سوچتے ہیں. پوری دنیا کا سوچو, عالمی تناظر میں سوچو, یونیورسل کنسپٹ کو سوچو کہ ہماری ایک ایکشن سے پوری دنیا کے مسلمان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. ہمارا اثر پڑتا ہے, ہم جانتے نہیں اس کو کہ اثرات کہاں سے کہاں تک ہوتے ہیں. میں یہاں ایک نعت پڑھتا ہوں, اس کی گونج جو انگلینڈ میں ہوتی ہے, وہاں ایک نعت پڑھتا ہوں, اس کی گونج افریقہ میں ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم ہوتا. وہ برسوں کے بعد کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے 8 years before I met you and that brought انقلاب in my life. وہ بتا رہے ہیں. آج میں بریڈفورڈ گیا تھا لاسٹ ویک میں. بریڈفورڈ انگلینڈ میں ایک علاقہ ہے یارکشائر کے اندر, بریڈفورڈ. اس نے مجھے بتایا کہ ایک نوجوان ہے وہاں پر, ایک عالم دین ہے. اس نے بتایا کہ پہلے اجتماع میں جب آپ انگلینڈ میں آئے تھے 1997 میں, اس میں شریک تھا. اس نے مجھے انسپائر کیا کہ ہیئر از somebody who comes from India and speaks English. ہم نے کسی عالم کو انگلش بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. somebody who's coming from India and speaking English. That inspired me. مجھے عالم بننے کا شوق پیدا ہوا اس اسپیچ کی وجہ سے. آج میں عالم بھی ہوں اور اتنا بڑا ادارہ میں نے بنا رکھا ہے بریڈفورڈ کے اندر. اتنا بڑا, اتنی بڑی بلڈنگ, اور سب مجھے اتنے سارے اس نے سیکشن لے جا کے بتائیے. لیڈیز کا سیکشن ہے, یہ اتنی بڑی لائبریری, ہزاروں کتابیں, اعلیٰ حضرت کی کتابیں, کنز الایمان, فتاوی رضویہ, بخاری شریف, مشکات شریف, سب انگلش میں, اردو میں, فارسی میں, سب بتا رہا. یہاں پر وہاں میرا پروگرام کروایا انہوں نے, سب پاکستانی کمیونٹی ہے لیکن انہوں نے کروایا. اس نے کہا یو انسپائرڈ می.
تم نے مجھے انسپائر کیا تھا. میں نے کہا میں تم کو جانتا بھی نہیں ہوں, میں تم کو پہچانتا بھی نہیں. اس نے کہا آپ نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں, کیونکہ ایک وہ لمحہ تھا جس نے مجھے انسپائر کر دیا, اور آج اتنا بڑا ادارہ ہم نے یہاں پر قائم کر دیا. تو ہم کو نہیں پتا کہ ہماری ایک سٹیپ سے کس کا کیا بھلا ہونے والا ہے, اس لیے وہ ایک سٹیپ کرو. اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, آج یہ جو جھاڑ لگانے کی باتیں کرتی نا گورنمنٹ, ٹری پلانٹیشن کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مر رہے ہو اور تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ ایک درخت لگا کے مرو تو درخت لگا کے مرو. کل کس کو فائدہ پہنچے گا پتا نہیں, اور تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. کون اس کے سائے میں بیٹھے گا معلوم نہیں. آج جو آم ہم کھاتے ہیں کہ یہ درخت ہم نے لگائے تھے, ہمارے باپ دادا نے لگائے تھے, دادا نے پردادا نے لگائے, اس کے پھل ہم کھا رہے ہیں. ہم ایک لگا کے مریں گے تو ہماری نسل تو کھائے گی نا. تو اپنا کیوں سوچتے ہو, صرف آگے کا سوچو کچھ, کہ آگے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, ان کے لیے کچھ کر کے جاؤ نا. یہ گھر یہ سب چیزیں ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے چھوڑی تھی تو ہم آرام سے رہتے ہیں. ہماری نسلوں کا آگے کیا, کیونکہ زمانہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے کچھ نئی رفتار لینا چاہتا ہے. اس رفتار کے ڈھنگ پر ابھی سے ہم ڈالیں گے تو ان بچوں کو آسانی ہوگی, دعائیں دیں گے ہم کو کہ ہمارے باپ نے کچھ کیا تھا ہمارے لیے, دنیا بھی سنواری تھی اور دین بھی سنوارا تھا, دونوں. صرف دنیا میں لگے ہو, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نکالو. اس گلاس کو کہیں نیچے رکھو اور سجدے میں جاؤ, میرا یہ کہنا ہے, ورنہ ہاتھ چھل ہو جائے گا, ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لارڈ میکالے نے دو چیزیں بتائی, دو چیزیں اس کو نہیں ملی انڈیا میں. وہ کیا تھی؟ کوئی بھکاری نہیں ملا اور دوسرا چور نہیں ملا. اب میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں, وَتَزَوَّدُوا, اللہ فرماتا ہے اور توشہ ساتھ لو. حج میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اور بہترین توشہ پرہیزگاری ہے. بہترین توشہ کیا ہے؟ پرہیزگاری. اب میں پرہیزگاری پر نہیں جا رہا ہوں, توشے پر. توشہ مانی کیا؟ سامان سفر. بھائی آدمی سامان سفر کے لیے نکلتا ہے تو سامان اس کو چاہیے نا, ایسے کیسے جائے گا؟ اب بمبئی جانا ہو تو ہم کیا لینا کیا نہیں ساتھ میں دیکھ کے چلتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا جب حج کے سفر کو جا رہے ہو تو کچھ ساتھ میں رکھو. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ یمن کے کچھ حاجی آتے تھے اور وہ یہ یقین کر کے آتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں, نحن ضیوف الرحمن, ہم رحمان کے مہمان ہیں. اس لیے جب ہم مہمان بن کے اس کے جا رہے ہیں تو ہم کو ساتھ میں کھانا پانی رکھنے کی کیا ضرورت, وہ کھلائے گا. سمجھ رہے؟ بڑا اچھا کنسپٹ ہے, لیکن اللہ نے ایسے چھوڑا نہیں ہم کو, ہاتھ پیر دیے نا سب. ایک بزرگ جو ہے ایک جنگل میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے چاروں پیر کٹے ہوئے ہیں, لیکن ہے بڑی ہٹی کٹی. تو ان کو حیرت ہوئی کہ تو چل نہیں سکتی, ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے, تو اتنی موٹی کیسے, کھاتی کیا ہے؟ تو بیٹھ گئے, دیکھوں میں کیسے کھاتی ہے. تھوڑی دیر گزری تو ایک کوا ایک اپنی چونچ میں بڑا گوشت کا ٹکڑا لے کے آیا اور لومڑی کے سامنے ڈال دیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ, یا اللہ تو کیسا رزاق ہے کہ اس لومڑی کو کوے کے ذریعے کھلاتا ہے, اس لومڑی کو کوے کے ذریعے کھلاتا ہے. جب تو اس لومڑی کو کھلا سکتا ہے مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا, میں بھی یہیں بیٹھوں گا. بیٹھ گئے. اب جب تک تو کھلائے گا نہیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. ایک دن گزر گیا کوئی نہیں آیا, دوسرا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا, تیسرا دن گزر گیا کوئی نہیں. اب ان کی حالت غیر ہو گئی اور رونے لگے, مولا کیا میں اس لومڑی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اسے تو روز کوا لا کے کھلا رہا ہے میرے سامنے, اور میں انسان ہوں تیرا ماننے والا کلمہ پڑھنے والا, تو مجھے کیوں نہیں کھلاتا. آواز آئی بندے تم نے لومڑی کو صرف کھاتے ہوئے دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیر میں نے کاٹ دیے, تب کھلا رہا ہوں. تم کو تو سلامت دیے ہے نا, اس کو ہلا میں کھلاؤں گا. تجھ کو لولا لنگڑا کر کے بٹھایا ہوتا تو کھلایا ہوتا, لیکن تجھے صحیح سلامت رکھا ہے, تو دوسروں کو کھلا. تو یہ کیوں چاہتا ہے کہ کوئی لا کے تجھے کھلائے؟ تجھے ہاتھ اس لیے دیں کہ خود ہی نہیں دوسروں کو بھی کھلا. ہاں کر محنت کھانے مت, سمجھ گئے؟ تو اب دوسروں کا کچھ تو نکلنا چاہیے نا, اس لیے ٹائم نکالو, تھوڑا ٹائم نکالو, اور اس کی ابتدا اپنی اولاد سے کرنے کی کوشش کرو. اپنی اولاد سے پوچھو بھائی کیا کر رہے تم, خالی اتنا پوچھو, دیکھو کیا فرق پڑتا ہے. پڑے گا بیٹا نماز پڑھا کہ نہیں, خالی اتنا پوچھو بس. صرف ہم پوچھتے نہیں ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کچھ نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. مینیجر کیا کرتا ہے, مینیجر ڈانٹتا نہیں ہے, صرف پوچھتا ہے بھائی وہ کام ہو گیا, اب وہ نہیں ہوگا تو کلرک کی حالت, نہیں صاحب ابھی وہ دو فائل باقی کرتا ہوں. نہیں پوچھے گا تو 3 دن فائل پڑی رہتی.
पड़ी रहती है वहां पर, वो कुछ साफ होता ही नहीं है। लेकिन सर पूछेंगे तो जल्दी जल्दी करता है। तो आप पूछने वाले तो बनो। अपने बेटे से पूछो, बेटा नमाज पढ़ा, बेटा आज तूने यासीन पढ़ी, बेटा आज तूने ये काम किया, बेटा तूने सुन्नत पे अमल किया। थोड़ा सा पूछने वाले। और जब पूछने लगोगे ना तो खुद भी जज्बा होगा मुझे भी करना चाहिए। मैं तुम्हें पूछूं कैसे, उससे आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे। सुन्नी दावत इस्लामी ये चाहती है कि हम चेंज हों, तब्दीली लाएं। अब मैं उस वापस आता हूं उस लफ्ज पर, वो तज़व्वदू। अल्लाह फरमाता है और तोशा साथ में लो। किसको हुक्म दिया था? हाजियों को। वो कौन से हाजी? यमन के हाजी। यमन के हाजी क्या करते थे? खाली हाथ। किस यकीन पर? अल्लाह खिलाने वाले। गलत था क्या? नहीं, अल्लाह तो खिलाने वाला, लेकिन तोशा लेके नहीं जाते थे। अल्लाह ने फरमाया ऐसा मत करो, वह तज़व्वदू, तोशा साथ में लो। वजह क्या है जानते? जब वो सामान लेके नहीं जाते थे साथ में, अब भूख लगेगी तो करेंगे क्या? सामान में तो कुछ है, साथ में तो कुछ है नहीं। तो भूख लगने के बाद खाने के लिए वो दो काम करते थे, या तो भीख मांगते थे या लूटते थे। वही दो चीजें जो लॉर्ड मैकॉले ने यहां पर बयान की। अब समझे आप मैं क्या समझाना चाहता हूं? वही कुरान उसी को बयान कर रहा है कि जब भूख लगेगी तो दो काम करोगे, या तो भीख मांगोगे या लूटोगे दूसरों को। अल्लाह फरमाता ऐसा मत करो, वो तज़व्वदू, तोशा इतना लो कि खुद भी खा सको, किसी को एक निवाला दे सको। अपनी कौम को ऐसा उठाना है हमको, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ऐसा होना चाहिए हाथ। ये तो सिर्फ हमारा नहीं, हमारे साथ जितने सबका ऐसा हो, हम उसकी कोशिश करें। उम्मत की फिक्र। हुजूर को क्या था? उम्मत। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये भी एक है सुन्नत कि हम सोचे बार बार हुजूर की उम्मत, हुजूर की उम्मत। उसके बारे में कुछ करें। कोई लड़का पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, हम उसको किफालत करके उसको उठाएं, कल वो 10 को उठाने वाला बन जाएगा। आपने एक सहारा दिया, बस एक को उठाइए आप, वो 10 को उठाएंगे। कहीं कुछ करो। ऐसे कई बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, उनके पास नहीं है, नहीं पढ़ सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, उनको सहारा दो। कल मेरे आका तुम्हें गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो रसूल जो ये फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसी कि तुम जहन्नम के गड्ढे में गिरना चाहते हो और मैं कमर से पकड़ पकड़ के तुमको बाहर निकालता हूं। हुजूर बाहर निकालने की फिक्र करें, धकेलने की नहीं। और इस उम्मत में तो लोग धकेले जा रहे हैं कि तुम जाओ जहन्नम में जाओ, ये जहन्नम में, वो जहन्नम में। क्या कर रहे हो? निकालने की फिक्र करो, जहन्नम से बाहर निकालने की फिक्र करो। और उसके लिए एजुकेशन के बगैर चारा नहीं। दो फॉर्मूले हैं, एक एजुकेशन और दूसरा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ एजुकेशन से भी नहीं होगा, वो एजुकेशन जो इश्क रसूल के सांचे में हो। उसके लिए हमारे इस्लामिक स्कूल होने चाहिए, वही हम अपनी तरफ से ही दे सकते हैं, और कहीं हमको ये मिलने वाला नहीं है। वो सारा सामान हमको ही पैदा करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा। इस पर तवज्जो हमको देनी पड़ेगी। उसमें अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे। अब आप कहेंगे भी इधर ये लगा है, उधर वो है, उन्हों ये बोलते, उन्हों वो बोलते। काम करना सो कैसे करना? 1000 बातें करते लोग, करने दो उनको, बातें करने दो, आप काम करो। उसके लिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। जंगल में चलते हैं। जंगल में एक हिरनी है, हिरनी समझते हो? शी डियर। वो प्रेग्नेंट है, हामिला है, और अब उसको बच्चा जनने का वक्त आ गया है। वो जगह तलाश कर रही है। जानवर है, उसको क्या कहीं मैटरनिटी वार्ड तो नहीं मिलने वाला, तो वो सेफ कोई जगह ढूंढ रही कि कहीं जाकर के मैं बच्चा जनूं, ताकि इस बच्चे को कोई नुकसान न हो। बहुत घूमने के बाद उसको एक जगह मिलती है, जो एक जगह नदी बह रही, नदी पानी है उसमें, उसके बाजू में एक हरियाली है, हरी घास वहां पर है। उसने सोचा ये जगह बड़ी अच्छी है कि हरी घास भी मिल जाएगी, इत्मीनान से डिलीवरी हो जाएगी, और पानी की जरूरत है तो पानी भी मिल जाएगा। तो वहां वो जाके बैठ गई और उसको पेन शुरू हुआ। अब बच्चा जनने का पेन क्या होता है तो मां ही जानती है कि वो पेन क्या है। उस वक्त उसको कुछ सोचता नहीं है। अब जैसे ही पेन शुरू हुआ, डिलीवरी करनी है उसको, अचानक उसकी निगाह उठी तो सामने देखती है कि एक शिकारी शिकार लिए हुए, तीर लिए हुए, निशाना ताक के बैठा है।
یا اللہ، اس نے سوچا یہ تو اب میں بھی گئی، بچہ بھی گیا، یہ تو مارے گا مجھ کو. پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پیچھے بھاگوں، دیکھی تو پیچھے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں جاتی ہے تو شیر. اس نے سوچا ادھر جاؤں تو یہاں ندی سے پار کر کے جا نہیں سکتی. ادھر نکلنے کی کوشش کی، اتنے میں اچانک کیا ہوا کہ ادھر جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف سے وہ گھر گئی. اب وہ ہرنی کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ اس نے سوچا کہ ہے تو چاروں طرف موت، اب میں کہیں بھی جاؤں گی تو مرنا تو ہے. یہ سب کو چھوڑو، میرا کام اس وقت بچے کو جنم دینا ہے، میں باقی کسی چیز کی فکر کروں گی ہی نہیں، اپنے کام پہ میں توجہ دوں گی. کم سے کم مری تو بچے کو جان کے تو مروں گی، ورنہ میرے پیٹ میں مر جائے گا. اگر میں اس کو جنم نہیں دیتی ہوں تو اندر سفوکیٹ ہو کے اندر مرے گا. اس سے اچھا کم سے کم میں مرتی ہوں تو کم سے کم یہ جیے گا، تو بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، پیدا تو ہوگا. اس نے پورا زور لگا دیا بچے کو جنم دینے میں. اتنے میں اچانک اللہ کی قدرت کیا ہوئی کہ بجلی زور کی کڑکی، دھڑام سے ایک دم بادل گرجے اور بارش شروع ہوئی. اسی وقت اس نے شکاری نے تیر چھوڑا. تیر چھوڑنا اور بجلی کا کڑکنا، اس میں اس کا نشانہ چوکا اور جا کے شیر کو لگا. اور پھر جو بارش شروع ہوئی تو آگ بھی بجھ گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا. تو ہمیں سب جگہ دیکھنے کی ضرورت، اپنا کام کرو، قدرت اپنا کام کرے گی انشاءاللہ. یہ بولتے ہیں، وہ بولتے، بولنے تو ہمارا کام بچے کو جنم دینا ہے، ہم وہ کریں گے، نشانہ چک جائے گا، خود ہی چک جائے گا. کام کرو، بس کام کرو، باقی باتیں کرنی ہی نہیں، کام کرو. اب اینڈ کرنے کے لیے میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حضور کے ساتھ یہ سچویشن ہوئی ہے، قرآن ہماری رہنمائی اس میں کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سنو گے تو آپ کو لگے گا کہ جو کچھ ابھی تک میں نے سنایا اس کا نچوڑ اس میں ہے. اللہ فرماتا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، جو تمہیں حکم دیا گیا نا وہ بولو، گھبراؤ مت. اسلام کی جو باتیں ہیں وہ بتاؤ لوگوں کو، یعنی اپنا کام آپ کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. اگر کوئی بات کرتا ہے تمہارے خلاف، جسٹ ٹرن یور فیس اوے، بولنے دو. میں نے کہا نا بولنے دو، قرآن بھی یہی کہتا ہے، بولتے ہیں تو بولنے دو. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تمہیں جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو، باقی کوئی بولتا ہے اس کو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اچھا آپ کو لگا لوگ ہنسیں گے بھائی، تو اللہ فرماتا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں کے لیے ہم تمہارے لیے کافی ہیں. بولیے نا سبحان اللہ. ذرا ان سے کیا ڈرتے ہو، میں ہوں نا، وہ ہنستے رہیں، میں تمہارے لیے کافی ہوں. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا تمہارے لیے. وہ ہنستے ہیں تو ہنسنے دو، ہم تمہارے لیے کافی ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ہم تمہارے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں. فسوف یعلمون، تو اب جان جائیں گے، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. اور سنو، کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمت توڑتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ برا بولتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو میں نہیں جانتا یہ سب ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
تمہیں برا لگتا ہے، معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے کبھی کبھی نہیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ بیٹا نروس ہوتا ہے تو باپ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ بیٹا گھبرا مت، مجھے معلوم ہے جو تکلیف ہے لیکن تھوڑا صبر کر. اللہ اسے تسلی دے رہا ہے محبوب کو. سبحان اللہ. بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، تمہارا دل تنگ ہوتا ہے. تو اب کرنا کیا؟ فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین. تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، یعنی سبحان اللہ بولو. یہ میں شروع سے جو کہہ رہا ہوں نا اس لیے بولو سبحان اللہ. یہ پاکی بولنا یعنی سبحان اللہ بولنا، بلند آواز سے بولو. اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں سے ہو جاؤ. میں نے کہا نا گلاس کو رکھ دو، گلاس کو سائڈ میں رکھ دو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو. بس اسی پر میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری مدد فرما، ہمیں نیک ارادے عطا فرما، ہماری نیتیں اچھی کر دے. سنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اپنی اولادوں کی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سجدہ کرنے والوں بنا دے، ہمارے غموں کو دور کر دے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے. ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما. ہمیں دین کی خدمت میں چن لے، دین کی خدمت کرتے کرتے آخری دم تک تیرا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں میں اخلاص کی برکتیں عطا فرما، علم عطا فرما، عمل عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.